السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہے وہ آج کی جو کلاس ہم لیں گے وہ اللاز نیم کی کلاس ہے، جس کے اندر ہم بیسیکلی پڑھیں گے، یہ اس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلیں گے۔ ہم نے پچھلی کلاس کے اندر اپنے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم نے کس کس طریقے سے ان چیزوں کو آگے فارورڈ آن لے کر چلنا ہے۔ تو اب جو ہمارے جو اللہ تعالیٰ کا نیمس ہیں سارے کے سارے، ان میں جویریہ جبار ہیں، وہ آپ لوگوں کو یہ سارے کے سارے نیمس اچھے طریقے سے ان ڈیپتھ سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر کس کس آسپیکٹ کے اوپر کون سا جو ہے وہ روٹ ورڈ آ رہا ہے، اور کس طریقے سے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ کس طریقے کنیکٹڈ ہے، اور اس کے اندر اقرار اور انکار کہاں کہاں ہے، یعنی ہم اقرار کتنا کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو وہ ساری کی ساری چیزیں جبیریہ جبار ہمارے ساتھ ہوں گی، وہ ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں سمجھائیں گی اور بتائیں گی، اور ایک طریقے سے وہ لیکچر ڈلیور کریں گی اس کے اوپر۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ لوگ اس کے اندر جب بھی کبھی جیسے لائک اگر جبیریہ بتا رہی ہیں اور پھر آپ سے کوئی رسپانس مانگ رہی ہیں تو ضرور رسپانس کیجیے گا، اور اینڈ پہ آپ لوگوں کے کوئی کوشچنس ہوں تو اس کو بھی آپ لوگ ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ لوگوں کو کچھ ایڈ کرنا ہو اپنی طرف سے تو وہ بھی آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں۔ فیل فری ٹو آسک اینی تھنگ اور ٹو ایڈ اینی تھنگ، ٹھیک ہے؟ جویریہ، آپ کائنڈلی اپنا تھوڑا بہت انٹروڈکشن کروا دیں گے۔ جویریہ، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہیلو. اب آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ جی جویریہ، آپ اچھا، آج کی کلاس اب صرف گرلس کی ہے اور کیونکہ بوائز کے ساتھ ابھی تک شیئر نہیں ہوا لنک. بیسیکلی نیٹ اتنا زیادہ ایشو کر رہا تھا جس کی وجہ سے ابھی ابھی شیئر کرنا پڑا، اوکے. میری طرف سے گیا ہی ابھی ہے۔ اوکے. جی جویریہ، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کائنڈلی بولنا شروع کریں۔ آئی تھنک جویریہ کی طرف نیٹ ورک ایشو آ رہا ہے، تب تک میں اس چیز کو آگے پروسیڈ کرتی ہوں۔ ڈاکیومنٹ آپ سب کو نظر آ رہا ہوگا۔
آج ہمارا اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہم بیان کریں گے وہ ہے الرحمن. رحمان کا جو روٹ ورڈ ہے وہ را ہا اور میم ہے، لیکن اس کے جو جنرل مطلب ہے وہ ہے دا موسٹ لونگ اور دا موسٹ کیئرنگ، یعنی سب سے زیادہ پیار کرنے والا، سب سے زیادہ خیال رکھنے والا، سب سے زیادہ مطلب مہربان، جس سے زیادہ کوئی مہربان نہ ہو. کائنڈلی جس جس کا مائک انمیوٹ ہے وہ کائنڈلی اپنے اپنے مائک میوٹ کر لیجیے. آپ کی طرف سے دو سب کو مائک unmute کر دیں. انمیوٹ. سب کو میوٹ کر دو سر. اوکے. اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے را ہا میم، یعنی مدر ووم. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ رحم جو ہے وہ کہا جاتا ہے مدر کے یوٹرس کو، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بچہ دانی جسے ہم کہتے ہیں، جس میں ایک بچہ جو ہے وہ گرو کرتا ہے فرام دا اسٹیج آف فیٹس. جب وہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے تب سے لے کر جب تک وہ بالکل بڑا ہو جاتا ہے، جب تک اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ گرو کر جاتی ہے تب تک. اب ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ ڈیپتھ میں ڈسکس کیا ہے. یعنی رحم کا جو لفظ ہے وہ خود ہی اپنے اندر اتنی زیادہ میننگز رکھتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم جب مدر ووم کو کہا جاتا ہے نا، تو اس کے اندر آپ دیکھیں، جب ہم اس لفظ کا ڈائسیکشن کریں گے، اس کو اچھی طریقے سے کھول کے دیکھیں گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے الرحمن کے جو نام کے اندر جتنی بھی مہربانیاں، جتنی بھی لونگ اور کیئرنگ والی جو پرسنالٹی ہے وہ سمجھ آ جائے گی. وہ کس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنی مدر سے کنسیڈر کروایا اور مدر سے ڈینوٹ کروایا. وہ کس طریقے سے، جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس ٹائم پہ مدر کو بہت تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں، اور تھرو آؤٹ 9th منتھ تک اس کو بہت زیادہ تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں. بہت زیادہ لائک دیر آر مینی تھنگس جو ایک مدر جو ہے وہ سہتی ہے. باڈی میں پین، ریشز، دیر آر ڈفرینٹ تھنگس. ٹھیک. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ اتنے سارے پین کو برداشت کرنے کے بعد، اس کے بعد جب ڈلیوری ہو رہی ہوتی ہے تب بھی ان تمام پین سے سب سے زیادہ ایکسٹریم پین برداشت کرتی ہے. ٹھیک. جو کہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اب جب یہ سارے پین وہ برداشت کر لیتی ہے، پھر جب بچہ ڈلیور ہو جاتا ہے تو وہ بچے کی صرف ایک آواز سن کے وہ اپنے تمام غم بھول کر صرف اور صرف اس کو پیار کرتی ہے، اس کو اس کے لیے اپنی زندگی قربان کر سکتی. اس میں اتنا جذبہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، اتنا پیار اس میں امڑ آتا ہے. ہونا چاہیے تھا کہ اتنی اگر آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے تو آپ جیسی وہ پیدا ہوا آپ بولیں بھائی اس کو مجھ سے دور لے کر جاؤ، کچھ بھی کرو اس کو یہاں سے لے کر جاؤ، اس نے مجھے اس نے میرے 9 مہینے میں اتنی زیادہ مجھے تکلیف دی ہے جتنی پوری مجھے زندگی میں کسی نے تکلیف دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا، بٹ ہوتا کچھ بالکل ڈفرینٹ ہے. مطلب جو ہماری لاجکس ہے نا اس سے بالکل ہٹ کر کچھ چیز ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے، جیسے ہی وہ دیکھتی ہے بچے کو، وہ اتنا زیادہ پیار آ جاتا ہے اس کے اوپر، اتنا پیار آ رہا ہوتا ہے اسے کہ وہ تمام چیزیں بھول جاتی ہے، اپنے تمام پینز بھول جاتی ہے، تمام تکلیفیں بھول جاتی ہے. بس اسے یاد آ رہا ہوتا ہے تو بس وہ بچہ جو اس کے سامنے بیٹھا لیٹا ہوا ہے یا وہ جو رو رہا ہے، وہ اس ایک لمحے کے اندر اپنی پوری زندگی بھی اس کے لیے قربان کر سکتی ہو. وہ خود بھوکی رہ کے اسے کھلا سکتی. یعنی کہ وہ اپنا جتنا بھی اس نے شاید زندگی میں کسی کو اتنا پیار نہ دیا ہو جتنا اسے اس وقت اس بچے پہ آ رہا ہوتا ہے جس نے ابھی تک اس کو دیکھا تک نہیں، جس کی ابھی تک آنکھیں ہی نہیں کھلی، جبکہ اس نے صرف اور صرف ابھی تک دی ہے تو صرف تکلیف ہی دی. اور اللہ تعالیٰ نے جو رحم سے اپنے آپ کو ڈینوٹ کروایا اس کا ایک اور بھی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جب فیٹس گرو ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جب ایگ بنتا ہے، جب اووم اور اسپرم ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتے ہیں، تو یوٹرس کے اندر ایک دم سے ہی ایک ایسی لیئر پیدا ہو جاتی ہے جو بالکل گدے کی طرح کام کرتی ہے. مطلب
اس اسٹیج سے لے کر ہی اس کو ہر چیز پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے. اس کو اگر کچھ چاہیے ہوتا ہے تو اس کو پرووائڈ کیا جا رہا ہوتا ہے مدر کی طرف سے. یعنی مدر کتنی بھی مدر اچھی خوراک اچھی ڈائٹ لے رہی ہو، لیکن وہ سارا کا سارا بچہ جو ہے نا وہ آرام بغیر کسی محنت کے اس چیز کو لے رہا ہوتا ہے. اب اور چیز کیا ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسی وہ چیز پورا جو یوٹرس ہے وہ گدے نما بن جاتا ہے، تو وہ کس وجہ سے بنتا ہے؟ تاکہ بچہ اس کے اندر طریقے سے سروائیو کر سکے اور اس کو کوئی ایک طریقے سے چوٹ نہ لگے یا وہ ضائع نہ ہو جائے. تاکہ وہ کیونکہ وہ بالکل مائکرو لیول کا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہلکی سی بھی آگے پیچھے چیزوں سے وہ ضائع ہو سکتا ہے، مس کیریج ہو سکتا ہے. تو اس اسٹیج سے لے کر جب تک وہ ڈیلیور نہیں ہو جاتا تب تک یوٹرس اس کو کیا کیا پرووائڈ نہیں کرتا. یعنی جو رحم ہوتا ہے، مدر ووم جو ہوتا ہے، وہ ہر چیز اسے پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اس کا جو واٹر بیگ ہوتا ہے اس کے اندر آکسیجن ہوتی ہے، ہر چیز اس کو اویلیبل ہوتی ہے، جو اس کو چاہیے ہوتا ہے جب چاہیے ہوتا ہے وہ جو مدر ووم ہوتی ہے وہاں سے لے لیتے. اب یہاں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ الرحمن کے اندر تین چیزیں تین چار چیزیں ہیں، موجود ہیں. مطلب اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا میم، اس کے اندر کچھ چیزیں ان بلٹ ہیں. وہ کس طریقے سے ایکسٹریم لو ہوگا، یعنی عام لو نہیں ہوگا، حد سے زیادہ محبت ہوگی. ماں کو کیا ہوتی ہے؟ حد سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنے بچوں سے. ٹھیک. اور ہر طریقے کی کمپلیٹ کیئر ملے گی اسے. یعنی اگر وہ بدتمیزی بھی کر رہا ہے تب بھی اس کو آگ میں نہیں جھونک سکتی، تب بھی چھوٹے بچے کو مار نہیں سکتی. یعنی اگر وہ مدر ووم میں رہ کر لاتے مار رہا ہے تب بھی مدر کے لیے وہ چیز پین والی ہے، لیکن وہ اس کو کچھ نہیں کر سکتی، نہ کرنا چاہتی ہے. کیئر، ہر طرح کی کیئر اس کو پرووائڈ کی جا رہی ہوتی، اور آگے سے اس سے کوئی ریوارڈ طلب نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں اب تم نے مجھے کوئی ریوارڈ دینا ہے. ایسا نہیں ہوتا. وداؤٹ اینی ریوارڈ وہ تمام چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں. اور وہ جو کیئر اور لو ہوتا ہے نا، وہ سارا کا سارا انکنڈیشنل ہوتا ہے. انکنڈیشنل ایک چیز ہوتی ہے کنڈیشنل، یعنی کہ آپ ایسے کرو گے تو پھر ایسے ہوگا. یہ والی جو چیز ہوتی ہے کنڈیشنل ہوتی ہے، یعنی کسی وجہ کی بنا پہ، کسی وجہ کی تحت ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی بنا پہ ہمیں کچھ مل رہا ہوتا ہے. بغیر کسی بنا کے ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہوتا. جب انکنڈیشنل لو کی بات آتی ہے نا، تو یہ ہوتا ہے کہ چاہے بدتمیزی ہو رہی ہو، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو، کنڈیشن نہیں ہے اس کے آگے. ایسا نہیں ہے کہ بچہ تمیز سے پیش آئے گا یا باتیں مانے گا تبھی جا کر ہم نے بچے کو ساری کی ساری انکنڈیشنل لو دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی الرحمن کی صفت میں ایکسٹریم لو کے ساتھ انکنڈیشنل لو بھی رکھ دیا. یعنی ایک تو حد سے زیادہ شدت کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اپنے بندوں سے، پھر حد سے زیادہ ان کی کیئر کرتا ہے، پھر انکنڈیشنل لو ہے. یعنی الرحمن والا ایک ایسا سائڈ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی بغیر کسی کنڈیشن کے ساتھ میں تم سے پیار بھی کروں گا، بغیر کسی کنڈیشن کے ساتھ میں تمہاری کیئر بھی کروں گا. اب بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے ہوتے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے رزق چھین لیتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان سے اولادیں چھین لیتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ انہیں چلتے چلتے گرا دیتا ہے؟ یا ان کی زندگی جو ہے نا اللہ تعالیٰ فوراً ختم کر دیتا ہے؟ یا ان کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ مطلب نیچا ہی رکھتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہی چیزیں فراہم کرتا ہے جو ایک انسان کو ضرورت کے لیے چاہیے ہوتی. یعنی جب اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے رزق چاہیے، تو اس کی رزق والی جو کیٹیگری ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی جو رزق کی جو بھوک ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کو پوری کر دیتا ہے. رزق سے مراد صرف اور صرف کھانا پینا نہیں ہے. رزق سے مراد خوشی ہے، رزق سے مراد سکون ہے، رزق سے مراد اولاد ہے، رزق سے مراد صحت ہے. بہت ساری چیزیں رزق سے مراد ہے. یہ سارا کا سارا رزق ہے. ٹھیک. آگے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کوئی ریوارڈ بھی نہیں چاہ رہا ہوتا الرحمن کی صفت میں، الرحمن کی کیٹیگری میں.
الرحمن کی جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہتا کہ اچھا تم یہ کرو گے تو میں تمہیں یہ دوں گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ میرے آگے آنے والی پیڑھی جو ہے اس میں سے تو انبیاء جو ہے نا وہ سیدھے راستے پہ انہیں ہدایت ملتی، ٹھیک، اور ان کو مطلب رزق پرووائڈ. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب میں کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ سب ہدایت پہ ہوں اور سب کو جنت ملے، لیکن رزق جو ہے نا وہ صرف اور صرف اس سے مطلب شمار نہیں ہے کہ اگر وہ میری بات مانیں گے یا اچھے ہوں گے یا نیک ہوں گے تو ہی انہیں رزق فراہم کیا جائے گا. رزق ہر ایک کے لیے. ہاں انبیاء جو ہیں وہ صرف وہی بنیں گے جو obvious سی بات ہے میری بات مانیں گے، میرا کہنا مانیں گے، اور تمہاری پیڑھی میں سے جو ہدایت یافتہ ہوں. لیکن رزق جو ہے وہ ہر ایک کو دیا جائے. ٹھیک ہے. تو اچھا اب یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے، وہ ہے الرحمن کا جو صیغہ ہے، اس کو کہتے ہیں ہم صیغہ. الرحمن کا جو صیغہ ہے الرحمن، یہ جو صیغہ ہے یہ نکلا ہے فعلان سے. رحمان فعلان. ایگزامپلس اس میں کیا ہے؟ عطشان مطلب بہت زیادہ بھوکا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے تابان ہے، جتنے بھی سارے ہیں یہ ساری کی ساری اس کے ویٹیج ہیں. یعنی فعلان کا جو صیغہ ہے ادھر سے ہی نکلا ہے رحمان. اب فعلان کی یہ کیٹیگریز ہیں کہ وہ شدت والا ہوتا ہے، یعنی اس میں شدت ہوتی ہے، ایکسٹریمنس ہوتی ہے. اب الرحمن ہے تو حد سے زیادہ لو اور کیئر، عطشان ہے تو حد سے زیادہ بھوک اور پیاس. اس طریقے سے فعلان کا جو صیغہ ہے اس کا ایک اور ویٹیج یہ بھی ہوتا ہے کہ فوری ہو، مطلب ایک دم سے، کوئکلی. ٹھیک ہے. الرحمن ہے تو فوری رحم ہوگا، فوری کیئر ہوگی، فوری لو دیا جائے گا. اگر عطشان ہے تو چیزیں فوری ہوں. ٹھیک. ٹیمپرری ہوگا ٹیمپرری. ایسا نہیں ہے کہ رحمان نے دے دی رحمت اپنی، دے دی اس نے اپنا لو اور کیئر وغیرہ دے دیا اپنے بندے کو تو وہ ہمیشہ کے لیے چلے گا. جب ضرورت تھی تب دیا، اس کے بعد ختم. جیسے عطشان ہے، بہت زیادہ پیاسا، شدت. ٹھیک ہے. لیکن یہ عارضی ہے. عارضی کا کیا مطلب؟ یعنی یہ وقتی طور پر ہے. وقتی کس طریقے سے؟ میں نے پانی پیا تو میری پیاس بجھ گئی. اسی طریقے سے رحمان نے رحم دے دیا اور اس شخص کو اس وقت رحم کی ضرورت تھی اور اس وقت اسے لو کی ضرورت تھی، اس وقت اسے کیئر کی ضرورت تھی، اس وقت اسے رزق کی ضرورت تھی، اسے مل گیا. اب بس ختم، پھر اٹھا لیا جائے گا. لیکن رحمان رہے گا، بس اس شخص پہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس پہ جتنا ہونا تھا ٹیمپرری تھا، عارضی تھا، وہ ہو گیا. اب جب کبھی بعد میں اسے ضرورت پڑے گی تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحمان والی اپنا پرسنالٹی جو ہے وہ لگائے. اچھا رحمان جو ہے اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم جو ہے اس میں رحمان جو ہے وہ دنیا کے لیے اور رحیم جو ہے وہ آخرت کے لیے. اسی طریقے سے رحمان ہر ایک کے لیے اور رحیم صرف اور صرف مومنین کے لیے. اب قرآن میں ہے الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت کی، اپنے نام کی قسم اٹھائی ہے. اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب سورہ فاتحہ جو کہ ایک طریقے سے کنجی ہے پورے قرآن کی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی اور نام کو مینشن نہیں کیا. کس نام کو مینشن کیا؟ الرحمن الرحیم. یعنی یہ بتا دے، وہ اور لوگوں کو بھی بتا دے، اپنے باقی بندوں کو بھی بتا دے کہ ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری چیزیں مومنین کے لیے. کچھ چیزیں جو نہ بھی میری ٹیم میں نہ بھی ہونا تب بھی ان کے لیے بھی موجود، یعنی جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو منافق ہیں، ان کے لیے بھی موجود ہے. ان کے لیے بھی میں رحمان ہوں. ہاں رحیم جو ہوں نا وہ میں مومنین کے لیے ہی ہوں. الرحمن پہلے یہ بتا دیا کہ سب اس میں شامل ہیں، پھر اس کے بعد جو مومنین والی کیٹیگری تھی اس کے لیے یہ بتا دیا الرحیم. اب آگے بھی ہے سورہ طٰہٰ میں الرحمن اللہ تعالیٰ نے لفظ یوز کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنا الرحمن کا جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے الرحمن کا لفظ یوز کیا ہے اپنی قرآن کے اندر، وہ بہت ساری جگہ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا.
लातादाद ऐसी जगहें हैं जहां पर अल्लाह ताला ने अपना रहमान का जो लफ्ज है वो यूज किया है। जैसे कि वेट अ मिनट, अच्छा और रहमान जो है उसके अंदर अच्छा इसको भी ये भी कहते हैं कि हम कहते हैं ना कि जिस पर रहम किया जाए, अर्रहमा, जिसके ऊपर रहम किया किया जा रहा हो, ठीक। अर्रहमान 563 मरतबा ये रूट वर्ड आया है कुरान में। 563 मरतबा मीम, अलग अलग तरीके से, रहमान के तरीकों से रहीम, रहमा, बिरहमती और वरहमा, इस तरीके से अलग अलग तरीके से रहमत, अरहामिहिन्ना व अरहमना, इस तरीके से अलग अलग तरीकों से अलग अलग इसकी राइट फॉर्म से अल्लाह ताला ने इस रूट वर्ड को कुरान के अंदर 563 मरतबा फरमाया है। यानी अल्लाह ताला ने अपनी इस जो रूट वर्ड है उसको इतना ज्यादा डिस्कस किया है कुरान में। ये अल्लाह ताला का सबसे खूबसूरत तरीन नाम है, अर्रहमान। अब अब हम इनसाइट ऑफ सीरा देख लेते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने give two example for Allah's mercy: a man who lost his camel with all his luggage in a desert, or a mother lost who lost his baby. अच्छा, इसके अंदर ये है कि अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की रहमत की, अल्लाह ताला की मर्सी की दो तरह की एग्जाम्पल दी है कि वो शख्स, यानी अर्रहमान इतना ज्यादा अहमियत रखता है कि अगर किसी पे से उठा ली जाए तो ऐसा होगा जैसे एक औरत ने अपना बच्चा मतलब लॉस्ट कर दिया हो, उसने अपना बच्चा जो है वो खो दिया हो, बिल्कुल उसी तरीके से। या एक शख्स डेजर्ट में हो, सहरा में हो, और उसका कैमल, उसका ऊंट अपने तमाम तर खजाने वगैरह की वजह से जो है वो उससे भूल गया हो, उससे गुम हो गया हो। तो जितना भी अल्लाह ताला ने रहमान की अल्लाह ताला की सिफ्त है उसमें बहुत सारी डेप्थ, इतनी डेप्थ है कि अब ये बताने शुरू की जाए तो ये बहुत आगे तक निकल जाएंगी चीजें। ठीक, मैं एक और भी आप लोगों को कुछ शेयर करती हूँ यहाँ पर। आप लोग क्या समझते हैं कि हम अर्रहमान का इनकार किस तरीके से करते हैं? अर्रहमान की सिफ्त का इनकार हम किस तरीके से करते हैं? ऐसा हम क्या करते हैं जिससे अल्लाह ताला की इस अर्रहमान की जो कैटेगरी है उस पे इनकार हो जाता है कि नहीं, शायद ये अवेलेबल नहीं है, या शायद ये प्रेजेंट नहीं है। मैं बताऊं, ट्राई जी जी करना। जरूर। मतलब अब जैसे पेरेंट्स हैं और सिबलिंग्स हैं, उनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि चलो ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं खाना पीना, हमें हर चीज़ प्रोवाइड हो रही है, लेकिन हम लोग शुक्र नहीं करते हैं। हम लोग सोर्स ही नहीं पता होता हमें कि हमें अल्लाह ताला दे रहे हैं। हम हर चीज़ को जो है वो, हाँ ये तो हम डिजर्व करते हैं, तो ये हमें मिल रही है चीज़। सही, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी, कि हम शुक्र नहीं करते उन चीजों का, और हम उसकी मतलब बिल्कुल बैकलाइन सोर्स जो होती है वो नहीं देखते, बस सिर्फ ऊपर ऊपर का देखते हैं कि मैं डिजर्व करती हूँ या ये मैंने कमाया है। मोस्टली आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे, हमने अपनी लाइफ में भी ऐसी कुछ जगहों पे इस चीज को बोला होगा कि ये मुझे ये ओहदा मिला क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की थी, या मुझे इतना अच्छा रिस्क मिल रहा है, मेरे पास इतनी अच्छी सेहत है क्योंकि मैं ये करता हूँ। इस चीज को हम भूल जाते हैं कि हमारे कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ताला की रहमान की जो सिफत है वो बहुत वसी है। अब हम इनकार तो इस तरीके से करते हैं। अब एक और चीज यहाँ पर है जो मैं मेंशन करना चाहूंगी, वो ये है कि अल्लाह ताला की जब अर्रहमान वाली जो सिफत है ना, उसमें बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं। वो किस तरीके से, कि कुछ लोगों का ये कहना है कि अल्लाह ताला तो रहमान है, हम चाहे जितनी मर्जी गुनाह करें, हम चाहे कुछ भी करें, हम चाहे पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार दें, हम अल्लाह ताला के पास जब आखिरत में जाएंगे तो हम कह देंगे अल्लाह ताला तू तो रहमान है, तू माफ नहीं करेगा तो और कौन माफ करेगा, फिर अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा। हमने बड़ी ऐसी स्टोरीज सुनी होंगी। इनकी कोई सनद नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम इस तरीके से सोचने लगते हैं ना,
الرحمن کو بالکل شفٹ کر دیتے ہیں ہم الگ پس منظر میں، تو پھر مسئلے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہم اللہ تعالیٰ کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تو الرحمن والی صفت ہے، وہ تو معاف کر دے گا ہمیں. اب اس کو میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں. ایک بادشاہ ہے، اس نے اپنے ارد گرد، محل کے ارد گرد ایک بڑی دور نا ایک لگا رکھی ہے باڑ، اور اس کے پاس ہے غلام ہے. بادشاہ نے بس غلام کو کچھ بھی نہیں کہا، بس صرف اور صرف یہ کہا ہے کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، بس اس باڑ سے باہر نہیں جانا آپ نے. اب وہ غلام کیا کرتا ہے، بولتا ہے بڑی بڑی اچھی بات ہے، میرے آقا نے مجھے کوئی کام ہی نہیں دیا، میرے بادشاہ نے مجھے کوئی کام ہی نہیں کیا، بس یہی تو ہے کہ باڑ سے آگے نہیں جانا، بس باڑ کے اندر ہی رہنا ہے پوری زندگی. ٹھیک ہے، ہر چیز پرووائڈیڈ ہے اس باڑ کے اندر. اب ایک دن کیا ہوتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ تھوڑا سوچتا ہے، کہتا ہے کہ کیا کریں، بڑا ایک مطلب اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آنا، اور یہاں پر اس طریقے سے اس کو مطلب دیکھوں تو میں اس باڑ کے آگے کیا ہے. وہ ہلکا سا قدم بڑھانے کے لیے اپنا پاؤں اٹھاتا ہے اس باڑ کے اوپر سے. بادشاہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن بادشاہ کچھ ریئیکٹ نہیں کرتا. اب فوراً سے ہی کچھ دنوں بعد، کچھ وقت بعد، وہ جو غلام ہوتا ہے وہ صرف پیر رکھتا ہے ایسے کر کے باہر، اور پھر بادشاہ کو دیکھتا ہے کہ وہ کچھ کہہ تو نہیں رہا، یا کچھ آنکھیں تو نہیں دکھا رہا، یا کوئی غصہ تو نہیں کر رہا، لیکن بادشاہ کچھ نہیں کرتا، بس بادشاہ دیکھتا رہتا ہے. اب کچھ ٹائم بعد وہ غلام اس باڑ سے پورا باہر چل گیا. پھر دیکھتا ہے بادشاہ کو، وہ کچھ بھی نہیں کہتا، پھر باڑ میں واپس آتا. اس طریقے سے وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ تھوڑا جاتا ہے باہر، کبھی گھوم کے آتا ہے باہر سے، کبھی پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اتنے ٹائم تک غائب رہتا ہے وہ غلام. اور ایک دن بڑا مشکلوں سے بڑی دیر بعد وہ کبھی کبھی آتا ہے، اور بادشاہ کے پاس آتا ہے. تو بادشاہ بولتا ہے کہ اب میں تمہیں سزا دوں. وہ کہتا ہے بھائی سزا کس بات کی، میں نے تو آپ کو کوئی حکم نہیں توڑا، آپ نے تو مجھے کوئی کام ہی نہیں دیا تھا. تو بادشاہ نے کہا میں تمہیں کہا تھا باڑ سے باہر نہیں جانا. تو وہ کہتا کہ میں تو آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، آپ کو تو پہلی مرتبہ کہنا چاہیے تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمہیں صرف اور صرف میں تمہیں چیک کر رہا تھا، ضروری تھوڑی نا تھا میں اسی وقت تمہیں سزا دینے لگ جاتا، لیکن اب تم ہر چیز گھوم گھام کے آ چکے ہو، اتنے وقت تک تم اس باڑ سے باہر رہے ہو، اب تمہیں سزا ملے گی. تو ہمارا بھی بالکل یہی سین ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس باڑ سے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر جو چیزیں لگا رکھی ہیں، ایلیگیشنز لگا رکھی ہیں کہ اس سے باہر آپ نے نہیں جانا ہے، ہم ان چیزوں سے باہر تک ایکسس کر رہے ہوتے ہیں. اب جب ہم ان چیزوں سے باہر تک ایکسس کر رہے ہوتے ہیں، ہم پہ کوئی بجلی نہیں گرتی، ہماری کوئی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ہمارے کوئی پاؤں نہیں، ہمیں کوئی فالج کا اٹیک نہیں ہوتا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم بالکل سیٹ جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہوتا ہے ایک دم سے کیا ہے، ایک دم سے جب ہم مر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس باڑ کا اللہ تعالیٰ پھر حساب لیتا ہے کہ میں نے تم پہ ایلیگیشنز لگائی تھی، تم نے یہ کیا کیا، تم نے میرے نہ بولنے کا ناجائز فائدہ اٹھایا، میرے رحمان ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھایا. وہ جو غلام تھا وہ بھی تو ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا بادشاہ کے نہ بولنے کا. اسی طریقے سے ہم اپنی زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحمان ہے، وہ تو معاف کر دے گا. وہ رحمان ہے ضرور، وہ آپ کے توبہ کرنے پہ معاف کرے گا، وہ آپ کے اس کے پاس دوبارہ جانے پہ معاف کرے گا. وہ ایسے نہیں معاف کرے گا کہ آپ نے بس معافی مانگ لی سرسری سی کہ بس مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ، تو میں رحمان ہے، بس بات ختم ہو گئی اور دل میں کوئی ریگریٹ نہ ہو. وہ ایسے معاف نہیں کرتا. وہ ایسے ہی معاف نہیں کرے گا کہ پوری زندگی ہم نے گناہوں میں گزار دی اور پھر اینڈ پہ قیامت کے دن ہم بولیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو رحمان ہیں بڑے، آپ تو معاف کر دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ کچھ چیزوں کا ایکسس جو ہے، وہ جو یہ والی بات ہے نا، رحمان کا جو صیغہ ہے اس میں عارضی ہے، وہ عارضی ہے، وہ ٹیمپرری ہے. دنیا بھی کیا ہے، ٹیمپرری. دنیا کے لیے الرحمن کا صیغہ ہے. رحیم جو ہے وہ
ہمیشہ کے لیے، اسی طریقے سے آگے کی دنیا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے۔ رحیم کا صیغہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی وہ جو روایت ہے اس سے کافی زیادہ ہمیں ایک ڈیٹیل چیز ہم لنک کر سکتے ہیں ان دونوں کے درمیان، کہ الرحمن دنیا کے لیے ہے اور الرحیم آخرت کے لیے، کیونکہ اس وقت پہ اللہ تعالیٰ نے جو برے لوگوں کو ان پہ بالکل بھی ذرا بھی رحم نہیں کرنا، جو گناہ گار ہوں گے ان پہ رحم نہیں کرنا۔ اب آپ میں سے کوئی اس کے اندر کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے یا کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ کسی کو کوئی سوال نہیں پوچھنا، کسی کو کچھ ایڈ نہیں کرنا؟ میم ہم رحمان اور رحیم دونوں پڑھ رہے ہیں، جس رحمان پڑھ رہے ہیں ابھی؟ آج ہم صرف رحمان پڑھ رہے ہیں، نیکسٹ کلاس میں ہم رحیم پڑھیں گے اور پھر اس کو اوکے اپلائن کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لنک کریں گے۔ اوکے، جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ رحمان جو ہے وہ مطلب ایک جنرل اللہ تعالیٰ کا رحم ہے ہر ایک پہ، اور رحیم جو ہے وہ اسپیسیفک بندے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے ہیں، مومنین متقی جو ہیں ان کے لیے، اور وہ مطلب کہ ہیئر آفٹر کے بعد بھی وہ ان کے لیے قائم رہے گا، رحیم والی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور رحمان جو ہے وہ ٹیمپرری ہے، وہ مطلب ختم ہو جائے گی اس دنیا کے بعد۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اور کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے صفت بتائی ہے، کیونکہ پہلے تو ہم اکثر اس کے حوالے سے اس کے اپوزٹ ہی سنتے رہتے تھے نا، جو رحمان کے حوالے سے تھا، تو اس سے کہنے کا مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور دوزخ بنائی ہے، کیونکہ اگر جو ہم سن رہے تھے اس حساب سے تو دوزخ بنانے کی ضرورت ہی نہیں، تو اس کا کنسیپٹ پھر اسی حوالے سے میرے حساب سے اس کے اوپر پھر بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دوزخ بنائی ہے، برے اعمال کی سزا دینی ہے، جو قرآن میں بھی آئی ہے، احادیث میں بھی آئی ہیں، تو یہ اسی حوالے سے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح بہت رحمان کا مطلب اگر وہ نکلتا، وہ پھر جہنم والے اعمال سزاؤں کی ضرورت ہی نہیں تھی میرے خیال سے۔ ایسا ہی ہے، مطلب اتنا زیادہ ہم نے رحمان کا صفت کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ قہار بھی ہے۔ تو یہ والی چیزیں ہیں کچھ جو ہم ایک صفت کے بعد دوسری صفت کو الائن کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اوکے، السلام علیکم۔ کسی اور کا کوئی کویشچن ہے؟ اچھا، میں ایک دو چیز ایڈ کرتا ہوں۔ انیس صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں، نو پرابلم۔ دیکھیں، دو چیزیں سمجھیں۔ سب سے پہلے نا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں آلموسٹ آئی تھنک 72 نمبر آیا میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، یعنی کہ کتاب اللہ کا وحی کا علم نہیں رکھتے، تو انہوں نے نا کچھ گمان پالے ہوئے ہیں، کچھ ایسے وہم پالے ہوئے ہیں، تو وہ وہم اللہ تعالیٰ ذکر ایسے کرتا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، لیکن ہاں کچھ دن چھوئے گی تو اس کے بعد ہمیں بخش دیا جائے گا۔ تو اصل میں اگر ہم اس بات کو سمجھنے بیٹھ جائیں کہ مطلب کچھ دن آگ چھوئے گی تو اس کے بعد ہمیں بخش دیا جائے گا، تو یہ اسی مس کنسیپشن کی وجہ سے ایسے عقائد ہمارے بلڈ ہوتے ہیں۔ یہ اس سے پہلے بھی اللہ نے ذکر کیا، اس بنی اسرائیل میں بھی یہ عقائد بلڈ ہوئے تھے، کہ ہم رحمان کو بہت ہیوی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب قرآن کے نا الفاظوں کو نوٹ کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کس لفظ کو کہاں پہ رکھا، اس کے پیچھے بھی نا بہت اللہ تعالیٰ کو اختیار تھا، وہ چاہے تو مطلب الرحمن الرحیم کے بجائے الرحیم الرحمن بھی کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، پہلے رحیم لے کے آ سکتا تھا لیکن اس کے بعد رحمان لے کے آ سکتا تھا، لیکن جب آپ تھوڑا سا باریک بینی سے مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک چیز، ایک پوائنٹ سمجھ آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، پہلے عالمین کا ذکر ہے پھر الرحمن کا ذکر ہے۔ تو اس دنیا میں مطلب جتنے بھی عالمین ایگزسٹ کرتے ہیں تو اس عالمین کو کا پرووائڈر جو ہے نا، مطلب ہر چیز، ہر جیسے انہوں نے ایگزامپل دی کہ ماں کے یوٹرس میں بیبی ہوتا ہے تو اس کی ہر نیڈ کو پورا کرنا رحم کا ہی کام ہے، رحم کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر نیڈ کو پورا کرے۔ تو اسی طرح اس عالمین میں چاہے چرند ہیں، پرند ہیں، چاہے وہ لائک ایلینز ہیں، چاہے ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، چاہے یجوج ماجوج ہیں، چاہے کوئی بھی ہے،
تو ان کی ہر نیڈ کو پورا کرنا یہ رحمان کی صفت ہے. آگے پھر رحیم آتا ہے، تو رحیم کے ساتھ آگے جڑا ہوا ہے مالکی یوم الدین. تو یوم الدین جب ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمان کی صفت کام نہیں کرے گی، اس دن رحیم کی صفت کام کرے گی. تو رحیم کس کے ساتھ ہوگا؟ آگے خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھے راستے پہ ہوں گے، جو مطلب اس کے بعد جو غیر المغضوبی نہیں ہوں گے، تو ان کے ساتھ رحیم ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. ابھی تو ٹائم شارٹ ہے، تو میں کوشش کروں گا کل میں اس کو مزید رحمان کو کھولوں. آپ لوگ بھی اگر مزید کھولنا چاہیں تو پلیز کھولیے گا، کیونکہ ہر بندے کے پوائنٹس جب اپنے اپنے ایڈ ہوتے ہیں تو کافی ساری چیزیں ہمیں اور زیادہ کلیئر سمجھ میں آ جاتی ہیں. یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم جسٹ لسنر ہیں، یہاں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے سیکھنے والے ہیں. ابھی کافی ٹائم ہو گیا، نیکسٹ میٹنگ کا آلموسٹ ٹائم ہونے والا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمہ. تو میٹنگ اینڈ کرتے ہیں.